مبینہ طور پر اپنی خودکشی سے پہلے بنا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنی بیگم نادیہ کی خودکشی کے بعد اس کا شوہر شیراز آفتاب بھی خودکشی کر لیتا ہے۔ جب یہ خبر وائرل ہوئی، اس ویڈیو کے سامنے آنے اور ویڈیو میں کی گئی شیراز آفتاب کی گفتگو سے جہاں انتہائی کرب کی کیفیت کا شکار ہوا، وہیں اس نظام کے چلانے والوں پہ تھو کے جذبات بھی ابھر کر سامنے آئے۔ سود کے بارے میں شریعت کے احکامات سے کون ناواقف ہے؟ کیا سب کو نہیں معلوم کہ سودی نظام کو بالواسطہ اللہ کریم سے جنگ سے تشبیہ دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ وہ سب برابر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آئے روز ان استحصالی کمپنیوں کا شکار ہو کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ پیچھے رہنے والوں کے لیے جیتے ہوئے بھی مرنے کا مقام ہوا کرتا ہے۔ آپ تخیل میں لائیں نا، اس بچی پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کی آنکھوں کے سامنے 3 دن میں ماں اور باپ دونوں گئے اور کس قدر بے بسی اور کرب کی حالت میں خودکشی پر مجبور ہوئے۔ کیا روز قیامت اس بچی کا ہاتھ اس نظام کے چلانے والوں کے، اس استحصالی نظام کا حصہ بننے والوں کے اور ہم سب کے جو اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا ہم سب کے گریبان اس بچی کے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے؟ اور کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم سب مجرم تو بہرحال کسی نہ کسی طور پر ہیں۔ ہر ایسے واقعے پہ ہم خاموش رہیں گے تو کون اس نظام کے خلاف بولے گا؟ نادیہ و شیراز آفتاب کے قاتل دراصل کون ہیں؟ وہ ریاست جس کا سارا نظام ہی اس سودی کاروبار پہ چل رہا ہے۔ ہمارا اپاہج بکا ہوا مصلحت کا شکار نظام قانون جس کے چلانے والے انسانیت سے کہیں دور کیلکولیٹر سے انصاف دینے کے عادی ہیں۔ شریعت سے ہماری دوری یا ایمان کی کمزوری کہ ہم ایسے مالیاتی اداروں کے جھانسوں میں آ کر خود کو ہر گزرتے لمحے خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ بے ضمیر اخلاقیات سے عاری، تہذیب سے عدم آشنا انسانی شکل میں موجود درندے کہ جن کو آپ اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کو اس بات کا ادراک نہیں کہ نادیہ کی جگہ اگر ان کے گھر کی کسی خاتون کو ایسے بلیک میل کیا جاتا، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی تو ان کا کیا رد عمل ہوتا۔ آپ کی ماں ماں ہے، آپ کی بہن بہن ہے، آپ کی بیٹی بیٹی ہے، وہ تقدس والی بھی ہے، اس کی تکریم بھی ہے، اور نادیہ کسی کی ماں نہ تھی، کسی کی بہن نہیں ہوگی، کسی کی بیوی نہیں ہوگی۔ ایسی بھٹکی اخلاقیات سے عاری درندہ صفت روحوں کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا سزا تجویز کی جائے۔ ہم عوام بھی تو برابر کے شریک ہیں نا، جو ایسے ظلم برپا ہونے پہ بھی اس لیے مطمئن ہو جایا کرتے ہیں کہ چلو ساڑھے گھر تے خیر ہے، یعنی ہم اس شر کو خدا نخواستہ اپنی دہلیز پہ